أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بالخطر القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ آج سے تہذیب عزاداری کے عنوان میں بنی ابو طالب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ذاکر اول نے بھی حضرت عمر محمد کے حال کا مسئلہ پڑھا۔ 5 محرم سے بر صغیر میں عزاداری کی تہذیب یہ ہے کہ بنی ابو طالب حضرت ابو طالب کا جو خاندان کربلا میں شہید ہوا ان کے مصائب کا بیان ہوتا ہے، لہذا باقاعدہ آج سے میں اپنے موضوع میں نبی مکرم کو پناہ دینے والوں میں جو دوسری ذات ہے، دوسری شخصیت ہے، پہلی شخصیت کا بیان کل تک ہم نے ایک منزل تک پہنچایا کہ ایک شخصیت جس نے حضرت ابو طالب کو پناہ دی، حضرت نبی مکرم کو پناہ دی، نبی مکرم کا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہی ہیں آج تک اور قیامت تک انہی کا ساتھ رہے گا، وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ اور دوسری شخصیت جو نبی مکرم کی بہترین معاون اور مددگار قرار پائی وہ ہیں حضرت ابو طالب۔ یہ دونوں ہستیاں اساسی خدمت گزار ہیں، بنیادی خدمت گزار ہیں نبی مکرم کے حوالے سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین آووا، وہ افراد جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور نبی کی انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی وہ افراد ہیں جو واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ اور جناب ابو طالب یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جو نبی کے دین کی محافظ قرار پائیں، ایک صنف نازک میں اور ایک صنف رجال میں، ایک خواتین کا شعبہ اور ایک مردوں کا شعبہ، اور دونوں کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں، منصب عطا نہیں کیے۔ نبی مکرم
کی حمایت میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے منصب نہیں دیے، انہیں عظمتیں عطا کی ہیں۔ جملہ تبدیل کروں کہ اللہ نے انہیں نبی، رسول، امام نہیں بنایا مگر صاحب فضیلت بنایا ہے، اس لیے کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے، فضیلت اختلافی نہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد۔ اللہ نے انہیں حجت خدا قرار دیا۔ خود حضرت فاطمہ زہرا حجت الہی ہیں، حجت الہی ہیں۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، جناب سیدہ کی ذات حجت الہی، حجت خدا، اور جناب ابو طالب کی ذات بھی حجت الہی۔ زمین پر ہر وقت، ہر لمحے ایک حجت کا ہونا ضروری ہے، جو عالم ملکوت کو عالم ارضی سے ملا دے۔ کوئی ہو جو وہاں والوں کو یہاں اور یہاں والوں کو وہاں پہنچائے، کوئی ہو جو وہاں والوں کا تعلق یہاں والوں سے اور یہاں والوں کا تعلق وہاں والوں سے برقرار کروائے۔ بس عزیزان گرامی، جو دو طرفوں سے وابستہ ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ، توجہ ہے بات کی، وسیلہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک طرف سے وابستہ ہو، وسیلہ ہوتا ہی وہ ہے جو دو طرفوں سے وابستہ ہو۔ اگر آپ کو کسی سقف پر، کسی بام پر جانا ہے، چھت پر جانا ہے، تو اس کے لیے ایک زینے کی ضرورت ہے جس کا تعلق یہاں سے بھی ہو اور وہاں سے بھی ہو، اور یہاں والے وہاں جانا چاہیں تو اس کا سہارا لیں گے، اور وہاں والے یہاں آنا چاہیں تو اس کا سہارا لیں گے۔ اللہ اکبر، حجت خدا کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے فیوزات کو بندوں تک پہنچائے، بندوں کی حاجتوں کو اللہ تک پہنچائے۔ صلوات پہ محمد اللہ۔ حجت الہیہ ہیں حضرت ابو طالب کی ذات اور حضرت فاطمہ زہرا کی ذات، یہ دونوں حجت ہیں، اور دونوں کو اللہ نے منصب نہیں دیا، فضیلت عطا کی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، اسے ذرا بہتر کروں کہ منصب اختلافی ہوتا ہے، کچھ نے نبی کا کلمہ پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا، کچھ نے علی کا کلمہ پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا، سبحان اللہ۔ نبوت اور رسالت اور امامت کا اقرار کچھ نے کیا اور کچھ نے نہیں کیا، لیکن عزیزان گرامی، فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جسے کافر بھی مانے اور مسلمان بھی مانے، جسے ہر طبقہ فکر اقرار کرے، وہ ہے فضیلت۔ اور کیا خوب اچھا جملہ مجھے جناب خواجہ نظام الدین ثانی کا یاد آ رہا ہے، میں تکرار کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہندوستان میں یوم حسین سے خطاب کے لیے آئے، کہنے لگے میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، امام حسین کے یوم حسین میں خطاب کرنے آیا ہوں، اور اہل سنت سے میرا تعلق ہے، اور ہم وہ سنی ہیں جو تفضیلی ہوتے ہیں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں، تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر مولا علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ کہتے ہیں دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ جی تو مجمع میں سے آواز آ گئی، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو جھنجلا کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن 3 کے بعد چوتھا تمہیں پہلا سمجھ میں نہیں آتا۔ جی، فضائل ایک ایسا عنوان ہے عزیزان گرامی کہ جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ لہذا پروردگار عالم نے دو ہستیوں کو حجت خدا قرار دیا لیکن صاحب منصب نہیں بنایا۔ حضرت ابو طالب کو فضائل عطا کیے۔ میں ایک جملہ پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں، اسے دوسرے لہجے میں ادا کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب پر غور کر کے بالآخر اسی نتیجے تک رسائی ہوتی ہے، یا یوں کہوں کہ ایک ہی نتیجے تک رسائی ہوتی ہے، حضرت ابو طالب کے مقام پر غور کرتے ہوئے کہ حضرت ابو طالب کو اگر تلاش کرنا ہے تو نبیوں کی صف میں تلاش کرنا ہوگا۔ ابو طالب اگر ملیں گے، صلوات پڑھیں عظمت ابو طالب۔
طالب حجت خدا ہے۔ میں آج کی مجلس میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے، حضرت ابو طالب حجت خدا ہے، انبیاء کرام کی صف میں، ذی الملوک والانبیاء۔ میرے 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں جب ابو طالب کو لائے گا، تو اللہ جب لائے گا حضرت ابو طالب کو لایا جائے گا قیامت میں محشر میں، تو حضرت ابو طالب کا جو حلیہ ہوگا وہ انبیاء کا حلیہ ہوگا، انبیاء کرام۔ صلوات پڑھیں عظمت حضرت ابو طالب۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الجھن میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پر، کوئی الجھن، ویسے بھی اس ممبر سے الجھن چھوڑی نہیں جاتی، الجھنیں مٹانے کا ممبر ہے، الجھنیں بڑھانے کا ممبر نہیں ہے، لہٰذا یہاں کوئی الجھن نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں حضرت ابو طالب نبی تھے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب نبی تھے تو کوئی تردد اور کوئی تذبذب اور کسی طرح کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بعد از پیغمبر نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں، قبل از پیغمبر نبی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نبی کے بعد کسی نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کی اعلان نبوت سے پہلے کون نبی ہے اس زمانے میں؟ زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گا، جواب دیا جائے نبی کی ولادت سے پہلے کون نبی ہے؟ کون ہے جو حجت الہیہ ہے، جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہے؟ جی اگر کسی نے نام، اول تو کوئی نام نہیں بتائے گا آپ کو، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اول تو آپ کو کوئی نام نہیں بتائے گا کہ فلاں نبی تھے، فلاں حجت خدا تھے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں تاریخ قریش میں، تاریخ عرب میں، تاریخ بشریت میں وہ جو دور گزر رہا ہے حضرت عبد المطلب کا، حضرت ابو طالب کا، نبی مکرم کی ولادت سے پہلے کا دور، حضرت عیسیٰ کی رحلت کے اٹھائے جانے کے بعد کا دور، وہ دور جو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کا دور گزر رہا ہے، اس دور میں یقین جانیے، اطمینان سے کہیں بھی کہہ دیجئے، آپ کے پیچھے سینکڑوں احادیث کا سہارا ہے، 10 آیات کا سہارا ہے، آپ کے پیچھے آپ کے عقیدے کی سالمیت کا سہارا ہے، آپ کے پیچھے آپ کے اطمینان کا سہارا ہے کہ وہ دور جو حضرت عبد المطلب کا دور ہے اور حضرت ابو طالب کا دور ہے، وہ دور حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا، نہیں ہے۔ تو کوئی تلاش کر کے بتاؤ کون ہے اس زمانے میں حجت خدا؟ ان دونوں ہستیوں کے علاوہ ان کے کردار کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ملے گا آپ کو تاریخ میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک دلیل دینے جا رہا ہوں۔ نبی اعلان نبوت سے صرف پہچانا نہیں جاتا، نبی صرف یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، اس سے نہیں پہچانا جاتا۔ نبی کو پہچاننے کے لیے کچھ اثرات ہیں، کچھ نتائج ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ کسی نبی نے بھی صرف اعلان نہیں کیا ہے، اعلان سے کوئی نہیں پہچانا جاتا۔ اعلان کر دینا، اگر صرف اعلان کر دینے سے پہچانے جاتے تو نبی مکرم کی رحلت کے بعد 3 لوگوں نے اعلان نبوت کیا تھا، سرکار کی رحلت کے بعد 3 لوگوں نے اعلان کیا تھا۔ اگر صرف اعلان سے کوئی نبی ہو جائے، صرف اعلان سے اگر کوئی نبی ہو جائے تو 3 لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی رحلت کے بعد اعلان نبوت کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب ہے ان میں سے ایک، سجاح ہے ان میں سے ایک، جس نے نبی کی رحلت کے بعد کہا کہ ہم نبی ہیں، میں نبی ہوں۔ اور زیادہ دور مت جائیے، پچھلی صدی میں بر صغیر میں بھی اعلان نبوت ہوا۔ تاریخ میں کتنے اعلان نبوت ہوئے ہیں جی؟ میں تو نبی کی رحلت کے فوراً بعد کی بات کر رہا تھا کہ 3 لوگ ہیں۔ اگر تاریخ بشریت میں اور تاریخ اسلام میں دیکھا جائے نبی کی رحلت کے بعد تو 10 لوگ آئے ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو کیا ان کی نبوت چلی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں نہیں چلی ان کی نبوت؟ اس لیے کہ اعلان سے کوئی نبی نہیں ہوتا، کچھ تاثیر ہے، کچھ اثرات ہیں، کچھ نتائج ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جن سے نبی پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ جی مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا۔ کسی ایک صحابی نے کہا تم نبی ہو؟ اچھا آپ اگر یہ بھی تحقیق کریں کہ کس کس نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ کو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ملیں گے۔ اعلان نبوت کرنے والے زیادہ تر آپ کو قابل لوگ ملیں گے، پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، جن کے مرید زیادہ ہیں، جن کے چاہنے والے زیادہ ہیں، جن کو پسند کرنے والے زیادہ ہیں۔ اتنا زیادہ مرید انہیں چڑھا دیتے ہیں،
معتقدین اتنا انہیں چڑھا دیتے ہیں کہ وہ نفسیاتی بیمار ہو کر اپنے آپ کو نبی سمجھ بیٹھتے ہیں. جی مرید تو بعد میں مانیں گے، یہ پہلے اپنے آپ کو نبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر قابل لوگ گزرے ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی صرف اعلان نبوت سے تو کوئی نبی نہیں ہے. مسیلمہ کذاب سے کہا کہ تم نبی ہو؟ کہا ہاں میں نبی ہوں. کہا نبیوں کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں، تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے؟ کہنے لگے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، کہو کیا معجزہ دکھاؤں. تو کسی نے کہا نبی مکرم نے درخت کو حکم دیا تھا کہ وہ چل کر آپ کے قریب آ جائے، تو درخت چلتا ہوا آپ کے قریب آ گیا تھا، سرکار کے قریب آ گیا تھا، سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا درخت نے. پھر حضرت نے فرمایا واپس چلا جا، تو وہ وہیں جا کر رک گیا جہاں سے وہ نکل کر باہر آیا تھا. جی تو اگر تم نبی ہو تو تم بھی اس درخت کو ذرا حکم دو کہ یہ چل کے آ جائے. تو انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میں نبی ہوں، تجھے حکم دے رہا ہوں چل کے آ جائے. دیکھیں نفسیاتی بیمار اس درجے تک بیمار ہوتا ہے. جی ایک سلوات پڑھے گا محمد والے محمد. درخت کو حکم دیا، درخت نہیں آیا. پھر دوسری دفعہ آواز دی، پھر درخت نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ آواز دی، پھر درخت نہیں آیا. تو درخت کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم جو نبی ہوتے ہیں نا، متکبر نہیں ہوتے، وہ نہیں آ رہا تو ہم چلے گئے. آپ نے دیکھا نبوت کا دعویٰ کرنے والے زیادہ تر لوگ آپ عزیزان گرامی آپ کو دکھائی دیں گے. توجہ میری طرف ہے آپ کہ وہ اس انداز کی زندگی گزار. نبوت اعلان سے نہیں ثابت ہوتی جی، نبوت ثابت ہوتی ہے کردار سے. نبوت ثابت ہوتی ہے، امامت ثابت ہوتی ہے، رسالت ثابت ہوتی ہے کردار سے. کردار سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. بس نبیوں کے یہاں، ہم حضرت ابو طالب کی فضیلت پہ بات کر رہے ہیں، نبیوں کے یہاں جو نبوت کے اثرات تھے، نتائج تھے، کیفیات تھیں، ان کے وجود سے دلائل نبوت ٹپکتے تھے. ان میں سب سے پہلی دلیل ہے اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہونا. بھائی تھوڑا سا بات کریں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ نبی ہے. اور ساتھ میں اعلان نبوت بھی ہو، ساتھ میں اعلان نبوت بھی ہو. اور صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، جتنا بڑا عالم ہو اتنا بڑا ہی حلیم اور بردبار ہو. اس لیے کہ علم نہیں رہتا جب تک کہ وہ انسان کے وجود میں نہ اتر آئے. ورنہ عزیزان گرامی یہ بہت کچھ ہوگا، نالج ہوگی، معلومات ہوگی، وہ نہیں ہے جسے نور کہا جاتا ہے. علم کو کیا کہا گیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے. جب تک کہ یہ معلومات وجود کا حصہ نہ بنے، کردار کا حصہ نہ بنے، یہ معلومات علم نہیں ہے، معلومات ہیں. معلومات کا ذخیرہ ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے. عزیزان گرامی کمپیوٹر کے پاس بھی معلومات ہے، لیکن کوئی آپ احترام نہیں کرتا اس کا. آپ میں سے ذخیرہ بھرا ہوا ہے معلومات کا. سلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. لیکن جب کردار سے علم ٹپکنے لگے اور چھلکنے لگے تو پھر آپ اس شخص کا احترام کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ علم عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے. 4 صفتیں بتا رہا ہوں کسی کے بڑے ہونے کی. کون بڑا ہے، کیسے طے کریں؟ قد سے ناپیں گے، انچی ٹیپ سے ناپیں گے، فٹوں سے ناپیں گے، کپڑوں سے ناپیں گے، بڑی گاڑیوں سے ناپیں گے، بڑے بنگلوں سے ناپیں گے کون بڑا ہے یا نہیں. بڑے ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں. بڑے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، پھر سب سے بڑا حلیم ہو، پھر سب سے بڑا حکیم ہو. توجہ چاہوں گا، یہ حکیم دوا دینے والا حکیم نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. سب سے بڑا حکیم ہو، سب سے بڑا شجاع ہو. عزیزان گرامی عالم بہت ہے، شجاع کم ہے، تبھی تو امام ظہور نہیں کر رہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حکمت اور شجاعت، یہ 4 صفتیں ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے، ہر امام کے لیے ضروری ہیں. جی حکمت، علم اور شجاعت. اب ہم کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب نبی مکرم کی ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے اس زمانے میں کون حجت خدا ہے؟ کون حجت خدا ہے؟ ممکن ہے مجھ سے کوئی سوال کرے کہ کسی حضرت ابو طالب نے کبھی اپنے آپ کو نبی کہا؟ نبی نے آپ کو نبی کہا؟ میں دلائل دوں گا آگے چل کے آپ کو. ابو طالب کے جملہ ایک یہی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ میں میرا موضوع رہے. ابو طالب
ابو طالب علیہ السلام کو نبی مکرم نے نبی نہیں کہا، توجہ چاہوں گا، لیکن ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے، اس لیے کہ ابو طالب گواہ رسول بنے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اگر حضرت ابو طالب نے اپنے خطبات کے ذریعے سے یہ نہ کہا ہوتا کہ یہ نبی ہے، ارے ابھی گود میں ہے کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، تم کہہ رہے ہو کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب نبی مکرم کو گود میں لے کر آئے ہیں جب بارش نہیں برس رہی تھی، مکے کے اندر قحط پڑ گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جانور مر رہے تھے، انسان جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے قحط سالی کی وجہ سے اور پانی کی فقدان کی وجہ سے۔ شہر مکہ ہی نہیں، اطراف اور بہت دور دور تک کے علاقوں کے اندر قحط سالی کے اثرات تھے۔ لوگ جب جان پر لب ہو گئے تو حضرت ابو طالب کے قریب آئے۔ یہ بھی خود ایک حجت خدا کی دلیل ہے۔ بھائی کس کے دروازے پر مشکل حل کرنے آؤ گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب کے دروازے پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، ابو طالب کچھ کیجئے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ سب جمع ہو جائیں صحرا کے اندر، میں آ رہا ہوں۔ اور اب جب سب صحرا میں جمع تھے تو حضرت ابو طالب گھر سے نکلے، مگر کیفیت کیا ہے کہ اپنی گود میں اپنے بھتیجے کو لیا ہوا ہے۔ جی بیٹے تو ابو طالب کے اس وقت میں تھے، بھائی بول رہے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں بول رہے ہیں؟ حضرت طالب نبی مکرم سے 10 سال بڑے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت طالب نبی مکرم سے 10 سال بڑے ہیں۔ حضرت جعفر نبی مکرم کے ہمسن ہیں۔ حضرت عقیل نبی مکرم سے کچھ چھوٹے ہیں۔ مولا علی نبی مکرم سے کتنے سال چھوٹے ہیں؟ کتنے سال چھوٹے ہیں؟ 30 سال چھوٹے ہیں نبی مکرم سے۔ لیکن ایک بیٹا موجود ہے، چاہتے تو اپنے بیٹے کو لے آتے نا، دعا تو یہ مانگیں گے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے معاشرے میں یہ وسیلے کے منکر لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یا میں لفظ اور تبدیل کر دیتا ہوں، وسیلے کے قائل لوگوں کی دشمنیاں کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو ابو طالب کے مخالف ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توسل کو اگر کسی نے پیش کیا ہے تو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لے کر آئے اپنی گود میں، سارا شہر دیکھ رہا ہے، ساری امت دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب اپنی گود میں نبی مکرم کو لے کر آئے۔ چھوٹے سے ہیں، کم سن ہیں، جی گود کے ہیں حضرت نبی مکرم، اور حضرت ابو طالب لے کر آئے ہیں باہر صحرا میں۔ وہاں کھڑے ہو کے دعا فرمائی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ خانہ کعبہ سے مس کر دیا اپنے بھتیجے کو، اور پھر آپ نے 100 مصروں پر، 100 شعروں پر مشتمل ایک قصیدہ کہا جسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب کے دیوان، ایک مجلس میں تفصیل شاید آ جائے، حضرت ابو طالب کے دیوان میں سب سے زیادہ جس قصیدے کو شاہکار ادب شمار کیا گیا ہے، عربی ادب کا شاہکار، وہ ہے قصیدہ لامیہ، یعنی جس کے قافیے لام کے قافیے ہیں۔ قصیدہ لامیہ اسے اس لیے کہا گیا کہ لام کا قافیہ ہے، اس کے اندر مصرع ختم ہوتا ہے، دوسرا مصرع ختم ہوتا ہے لام کے اوپر۔ 100 سے زیادہ شعر ہیں اس کے اندر قصیدہ لامیہ میں۔ آپ شعر پڑھتے رہے، شعر پڑھتے رہے، بادل چڑھتے رہے، بادل چڑھتے رہے۔ جب آپ نے 2 مصرے پڑھے اسی قصیدے کے اندر جو حضرت نبی مکرم سے متعلق تھے، یوں تو سارا قصیدہ نبی مکرم سے متعلق ہے، لیکن 2 شعر ایسے تھے جو بارش سے متعلق تھے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے اس قصیدے کے اندر کہ ابو طالب ابھی تم نے پانی مانگا کب ہے؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، گردن ہلائیں۔ ایسا لگ رہا ہے پورے قصیدے میں ابو طالب تم آ تو گئے ہو اس بھتیجے کو لے کر، لیکن تم نے پانی کب مانگا؟ جیسے ہی نبی مکرم کے وسیلے سے حضرت ابو طالب نے پانی طلب کیا ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، صلوات پڑھیں نا محمد و آل۔ حضرت ابو طالب نے قصیدہ
اعلامیہ پڑھتے ہوئے جب یہ شعر پڑھا، جب بارش برسنا شروع ہوئی، اور وہ شعر تھا وَيُسْتَسْقَى الْغِمَامُ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ درخشاں چہرہ، نبی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، یہ چمکتا ہوا چہرہ، یہ درخشاں چہرہ، جس کو اگر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے، بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے، اور اللہ سے اس چہرے کے وسیلے سے پانی طلب کیا جائے، تو مجال نہیں ہے کہ بادل نہ برسے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت چہرہ، یہ درخشاں چہرہ وہ ہے جسے اگر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو مجال نہیں ہے کہ یستسقى الغمام بوجہہ، کہ بادل، غمام کہتے ہیں بادل کو جی، مسجد غمامہ ہے نا مدینے میں، وہ جہاں بادل نبی مکرم کے اوپر سایہ کرتا تھا، وہ غمام بادل مراد ہے سے یستسقى الغمام وابیض یستسقى الغمام بوجہہ، جس کے چہرے کو اگر پیش کر دیا جائے اور بادل سے پانی طلب کیا جائے، یستسقى، استسقاء کہتے ہیں، نماز استسقاء آپ نے سنی ہے نا جی، یعنی پانی مانگنے والی نماز۔ اگر ایک جملہ یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ سے پانی مانگنے کا نظام بھی ابو طالب نے دیا ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، اور یہ چہرہ جسے اگر پانی مانگنے کے لیے، درخشاں چہرہ اگر پانی مانگنے کے لیے پیش کر دیا جائے، سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو پانی اس لیے برستا ہے۔ اب جملہ دوسرے مصرے کو سنیں، پانی، حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں پانی اس لیے برستا ہے کہ یہ سِمَالُ الْيَتَامَى، یہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا نگہدار ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کا نگہدار اللہ کے سامنے لایا جائے اور پانی نہ برسے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں تو بھائی لطف لے کر مجلس پڑھوں گا، نہیں معلوم آپ کا کیا ارادہ ہے جی۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے، گود میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں، حضرت ابو طالب کی گود میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب؟ یہ یتیموں کا سرپرست ہے، بیواؤں کا نگہدار ہے۔ کہاں یتیموں کے سرپرست ہیں بھائی؟ ابھی تو گود میں ہے۔ کہاں بیواؤں کے سرپرست ہیں؟ ابھی تو گود میں ہے۔ اے ابو طالب آپ ہیں یتیموں کے سرپرست، اے ابو طالب آپ ہیں بیواؤں کے نگہدار، نبی مکرم کی نبوت کا اقرار اور اعلان ہی تو ہے۔ ارے جو آئندہ کی خبر دے، جو مستقبل کی خبر دے، وہ ہے ابو طالب۔ بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا کے یتیم پلیں گے تو محمد کے نام پہ پلیں گے، بیوائیں جیئیں گی تو محمد کے نام پہ جیئیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ابو طالب کا یہ شعر جو قصیدہ اعلامیہ کے اندر موجود ہے، پانی برسنا شروع ہو گیا، قحط سالی دور ہو گئی، لوگوں کو سکون اور چین نصیب ہوا، حیات پلٹ کر واپس آ گئی، اور حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے گئے۔ یہ تھا اعلان نبوت سے پہلے نبی کا تعین۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اچھا، نبی مکرم کے مزاج میں شعر سنانا نہیں تھا، کبھی نبی نے اپنی زبان پہ شعر نہیں پڑھا۔ میں خود تک بندی کر لیتا ہوں، اس لیے شعراء کرام مجھ سے ناراض نہ ہو جی۔ ادیب تشریف فرمائیں، صاحبان دقت تشریف فرمائیں، نبی مکرم نے کبھی اپنی زبان پہ شعر جاری نہیں کیا، حضرت نے کبھی شعر نہیں پڑھا اپنی زبان سے۔
البتہ بعض اشعار ہیں جو نبی مکرم سے منسوب ہیں، ان اشعار کے بارے میں اہل دقت کا کہنا یہ ہے کہ وہ نبی کے اشعار نہیں ہیں۔ نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں موجود شعراء میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں اسے منظوم کر دوں آپ کے خطاب کو، بڑا کام ہے شاعروں کا۔ جی آپ نے غور فرمایا ہے شاعروں کا مقام کتنا بلند ہے؟ ائمہ اہل بیت ممبر پر بٹھاتے تھے انہیں، اور حضرت امام حسین کے مصائب سنتے تھے مرثیے کی صورت میں، اور سکے دیتے تھے، ہدیے دیتے تھے، نذورات دیتے تھے تاکہ یہ اچھا کہہ کر لائیں اور کہیں ان کو حوصلہ ملے۔ ایک شخص آیا، ایک شاعر آیا امام کی خدمت میں، معصوم کی خدمت میں، مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ امام نے مرثیہ سنا، اسے اپنے غلام سے کہا جا کے سکوں کی تھیلی لے آؤ، اسے دے دی۔ اس نے کہا ایک اور مرثیہ کہہ کے لایا ہوں، حضرت نے فرمایا سناؤ۔ پھر اس نے کہا ایک اور کہہ کے لایا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ کلام سناتا رہا اور امام اسے وہ سکوں کی تھیلیاں دیتے رہے۔ وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا پہلے سے موجود ایک شخص جس نے امام سے کچھ مانگا تھا، تو امام نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ جی وہ یہ سمجھا کہ شاید نہیں ہے اس لیے نہیں دیں گے، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ ایک بحث ہے، مجھے ایک بات کا بڑا احساس رہتا ہے کہ کوئی الجھن نہیں رہ جائے ہمارے بیان میں۔ ائمہ اہل بیت نے ہمیشہ جواب نہیں دیا ہے، پسند کا جواب نہیں دیا ہے ہمیشہ، یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ جو سوال کرنے والا پسند کر رہا ہے وہ جواب نہیں دیا ہے ائمہ نے، جواب وہ دیا ہے جو اس کے حق میں ہے چاہے اسے پسند نہ ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہاں جو پہلے سے ایک شخص بیٹھا تھا کہنے لگا ہے فرزند امام ہے، فرزند رسول، آپ نے مجھے نہیں دیے پیسے اور اس کو دے دیے۔ حضرت نے فرمایا جا کے دیکھ لو جہاں سے وہ سکے لے کر آ رہا ہے وہاں سکے اگر اور ہوں تو تم لے لو، وہاں موجود ہی نہیں ہے، ہم ارادہ کر رہے ہیں اور سکے آتے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ شاعروں کو خاص طور پر اہل بیت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت اہمیت دی ہے، اور اس کا ایک شاید موٹا سبب یہ ہے میری اپنی دانش میں، اپنے ناقص مطالعے میں، عزیزان گرامی، کے شعر کی عمر طویل ہوتی ہے، سبحان اللہ، نثر کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اور شعر کی عمر طویل ہوتی ہے۔ میر انیس کو 100 سال ہو گئے، اب تک آپ میر انیس کے مرثیے سنتے ہیں، لیکن اگر یہ والی تقریر میں نے کل کر دی تو آپ ہی کہیں گے کہ کل ہی تو سنائی تھی ہمیں۔ سیم باتیں، یہی ساری باتیں اگر کل دوبارہ میں دہراؤں گا تو آپ کو پسند نہیں ہوگا، لیکن آپ شاعر سے کہتے ہیں وہ کلام سنائیے جو 20 دفعہ پہلے آپ سے سن چکے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے ائمہ نے شاعروں سے مرثیے کیوں کہلوائے ہیں، کہ نثر میں خطاب کرنے والوں کا مقام بھی ہے مگر شعر کی عمر لمبی ہے، شعر کی عمر لمبی ہے، طویل حیات ہوتی ہے شاعر کی، شعر کی۔ حضرت ابو طالب کا دیوان نہیں ہوتا نا، جملہ لے لیجئے، حضرت ابو طالب کا دیوان نہیں ہوتا نا، عظمت ابو طالب کو ثابت کرنے میں دقت ہوتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب کا دیوان آپ کے فضائل کو ثابت کر رہا ہے۔ کبھی سرکار دو جہاں نے اپنے زبان مبارک پر عزیزو اشعار کو جاری نہیں کیا، لوگوں نے شعر کہے، آپ کے خطبات کو منظوم کر دیا، آپ نے اسے پسند فرمایا۔ واحد شعر ہیں جو نبی مکرم چاہتے ہیں کہ انہیں سنائے جائیں۔ بھئی آپ بھی کہتے ہیں نا جناب شہزاد زیدی صاحب سے کہ آپ اپنا فلاں شعر سنائیے، آپ شعراء کرام سے کہتے ہیں فلاں کلام سنائیے، جی، لیکن اگر سلطان انبیاء، فخر موجودات، محبوب الہی، مطلوب پروردگار، مقصود کردگار، نبی مکرم کسی سے کہیں مجھے ابو طالب کے شعر سنا، اللہ اکبر، تو یہ کم بات نہیں ہے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، جو پابند وحی الہی ہے، جو بغیر کلام الہی کے بات نہیں کرتا، وہ ابو طالب کا شعر سننا چاہتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جو پابند وحی الہی ہے وہ بولتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔
کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے میرے امی ابی طالب کے اشعار سنائے، میرے چچا ابو طالب کے اشعار سنائے۔ نبی مکرم کی جب رحلت ہونے لگی، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ بور تو نہیں ہو رہے میرے ذمہ سے؟ اندر آ جائیے عروج بھائی، اندر آ جائیں، ادھر سے لے لو انہیں کا رستہ ہے۔ ایک سوال پڑھ رہا ہوں، بلند تر صلوات دیا کریں نبی۔ جو مومنین یہاں سے آ سکتے ہیں انہیں یہاں سے بلا لیا کریں، اگر رستہ ہے یہاں سے اور جگہ ہے۔ توجہ بھی طرف ہے حضرت کی۔ حضرت نبی مکرم کی رحلت قریب ہے، آپ کا سر جناب زہرا کی آغوش میں ہے، آوازیں دے رہی ہیں بابا مجھے جواب دیجئے، بابا مجھ سے بات کیجئے، اور نبی مکرم کی آواز نہیں آ رہی، نبی جواب نہیں دے رہے۔ کیفیت احتضار کی ہے، کیفیت وصال کی ہے، کیفیت رخصتی کی ہے۔ پردہ فرما رہے ہیں سرکار دو جہاں، وہ آخری لمحہ، اللہ اکبر۔ کیا حکم ہے شریعت میں؟ تلقین سناؤ۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں کہا گیا تلقین سناؤ۔ جب یہ کیفیت ہو تو تلقین سناؤ۔ اب حضرت نبی مکرم کی کیفیت یہ ہے، اور جناب ابو طالب کے شعر پڑھنا شروع کیے جناب فاطمہ نے۔ جی بہار النوار کی روایت سنا رہا ہوں، جناب فاطمہ زہرا نے حضرت ابو طالب کے شعر پڑھنا شروع کیے۔ سنیں گے کیا ہوا؟ نبی نے آنکھیں کھول دی، نبی نے آنکھیں کھول کے فرمایا یا بنیا ھذا قول امی ابو طالب، اے میری بیٹی فاطمہ یہ میرے چچا ابو طالب کے الفاظ ہیں، مجھے اور سناؤ، سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے کہا جاتا ہے تلقین پڑھو، ارے تم ایمان ابو طالب پر بات کر رہے ہو؟ نبی کی رحلت پر اگر ابو طالب کے شعر پڑھے جائیں تو پیغمبر کو سکون ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ یہ میرے چچا ابو طالب کے اقوال ہیں۔ ابو یا بنیا انا ھذا قول امی ابو طالب، میرے چچا ابو طالب کے یہ اشعار ہیں، مجھے اور سناؤ، مجھے سکون مل رہا ہے، مجھے راحت نصیب ہو رہی ہے، مجھے آرام نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کے شعر نبی کی رحلت کے موقع پر سنائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیوں حضرت ابو طالب پر ہم اور ان کے مقام پر ہم بات کریں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا ذکر پیغمبر کو اچھا لگتا ہے۔ حضرت ابو طالب کا ذکر پیغمبر کو اچھا لگتا ہے، جو ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر کو اچھے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک فورم پر علماء بورڈ ایک حکومت پاکستان نے بنایا ہے۔ حکومت پاکستان نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، ریاست پاکستان نے۔ ہم 25 سال سے پکار رہے تھے کہ دہشت گردوں کو لگام دو، مگر ہماری نہیں سنی جا رہی تھی۔ جب ان کی گریبانوں تک ہاتھ پہنچے تب انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ مریں یا ہم مریں، نقصان مملکت کا ہے۔ ڈاکٹر مرے یا فوجی مرے، سپاہی مرے یا پولیس مین مرے، رینجرز کا فرد مرے یا یہ شیعہ مرے، وہ شیعہ مرے، وہ عزادار مرے، ڈاکٹر علی صفدر مرے، سبت جعفر شہید ہوں، پروفیسر تقی ہادی مارے جائیں، 50 سے زیادہ کراچی کے اندر ڈاکٹر مارے جائیں، جی سیاستدان، علماء، دانشور وہ مارے جائیں، نقصان تو مملکت کا ہے۔ فوجی افسر مارا جائے، جی بحریہ کے لوگ، بریہ کے لوگ، فضائیہ کے لوگ، رینجرز کے لوگ، یہ سب ہمارے ہیں نا، ہم ان سے ہیں، یہ ہم سے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ہمارا تعلق ہے، ہم سب وطنی ہیں، ہم سب اہل وطن ہیں، ہم شہری ہیں۔
کیا کہنے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہم 25 سال سے پکار رہے تھے، کوئی بات نہیں. ہماری وجہ سے یہ پاکستان میں جو حجاج ابن یوسف مارا گیا، یہ ہماری وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ ہماری وجہ سے نہیں مارا گیا. یہ بہرحال ہمیں پتہ ہے نا، اگر ہماری وجہ سے آپ نے مارا ہوتا ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے، مگر اس کے باوجود بھی یہ قوم وفا شعار قوم ہے، عباس علمدار کے ماننے والی قوم ہے، جی سچی قوم ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو آفرین کہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا. اور سلسلہ جاری ہے. ابھی ہمیں تسلی اس لیے نہیں ہے کہ ٹریک سے ہٹ چکی ہے پاکستان کی ریاست دہشت گردوں کے خاتمے کے حوالے سے. میں بھی بتاتا ہوں کیسے ٹریک سے ہٹ رہی ہے. ٹریک سے ایسے ہٹ گئی ہے کہ جو پھانسیاں دی جا رہی تھیں وہ دہشت گردوں کو دی جا رہی تھیں، اور اب جو پھانسیوں کا سلسلہ جاری ہے وہ دہشت گردوں کو روک دیا گیا ہے. اب ذاتی قتل کی بنیاد پر جو قاتل ہیں اور جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے، ذاتیات کی بنیاد پر، بھائیوں کا جھگڑا، عزیزوں کا جھگڑا، علاقے میں کسی مسئلے پہ قتل کر دیا گیا، ان کو اب پھانسی لٹکایا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو نہیں لٹکایا جا رہا. تو میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اپنی حیثیت کو بھی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے اور کیسے پہنچے گی، کہ آپ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں. ہمیں معلوم ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے. ہم اخبار خبر پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم خبروں کو اخبار پڑھ کے نہیں سمجھتے، ہم سرخی دیکھ کر متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم اس کی جڑ تک جانے والے لوگ ہیں. اس لیے کہ ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. علی کا کلام پڑھنے والا جب تک گہرائی میں نہ چلا جائے اور اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جی وہ بات سے مطمئن نہیں ہوتا. لہٰذا ٹریک سے ہٹ چکے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کریں گے اپنے ٹریک پہ واپس آئیں. آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا تھا، آفرین، شاباش، مرحبا، جیتے رہیے، مگر آپ اپنے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے ہٹ چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی سرزمین پر عزیزان گرامی دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے اور پرامن شہریوں پر قدغنے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں. پنجاب حکومت نے جو اس دفعہ ذاکرین کے ساتھ کیا ہے وہ نا گفتہ بے صورتحال ہے. ایک ضلع کے دوسرے ضلع میں نہیں جائیں گے. جی یہ پورا پاکستان ایک ہے یا نہیں؟ یا دوسرے ضلع میں جانے کے لیے شناختی کارڈ علیحدہ ہوتا ہے، پاسپورٹ علیحدہ ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کے یہ شہری ہیں نا، ان کو کہیں بھی یہ جا سکتے ہیں. آپ چیک کریں، آپ ان کو تلقین کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو جس بات سے کوئی فساد ہو. الحمدللہ کوئی بات فساد کی نہیں ہوتی. مشکل تو یہ ہے کہ ہم روتے ہیں تو کسی اور کو برا لگتا ہے، ہم ماتم کرتے ہیں تو کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہم خرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو بجٹ کسی اور کا خراب ہو رہا ہوتا ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد والے. لہذا پاکستان کی سرزمین پر جو کیفیات ہیں، ہمارے اس ملک کے شہریوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان میں عزیزان گرامی ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں، اور وہ یہ کہ ہم سارے سال یعنی پورے 12 مہینے تک ہم حکومت سے کوئی تعاون نہیں چاہتے، کوئی رحمت نہیں دینا چاہتے انہیں، بلکہ پاکستان کے اندر کاروبار اور معیشت اور دکانداری اور مارکیٹ کا جو معیار اور ترقی اور بڑھاوا ہے، وہ سارے سال کا بجٹ ایک طرف، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ان 10 دنوں کا بجٹ ایک طرف. ہم پورے پاکستان کو ریونیو فراہم کر کے دیتے ہیں، ہم پورے پاکستان کے خزانے کو پیسہ فراہم کر کے دیتے ہیں، دکانیں، مارکیٹیں، کاروبار بڑھ جاتے ہیں. کہیں دور مت جائیے، یہ ایئر لائنز جو چارٹر طیارے چلنا شروع ہو گئے ہیں امام حسین کے کربلا پہنچانے کے لیے لوگوں کو. جی وہ قومی ایئر لائن ہو، وہ پرائیویٹ ایئر لائنز ہوں. اور اسی طرح آپ قص لہٰذا، یہ میں نے آپ کو موضوع دے دیا. 3 سال پہلے جیو ٹی وی کے اوپر بھی ایک پوری رپورٹ آئی تھی کہ 10 دنوں میں پاکستان کی معیشت کتنی اونچی ہو جاتی ہے. جی اور مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ شیعہ کرتے ہیں یا سنی کرتے ہیں، حسینی کرتے ہیں، عزادار کرتے ہیں. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں کر رہے.
پاکستان میں اپنا ایک کردار رکھتے ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں، امام حسین کے عزادار، لیکن عزیزان گرامی مسلسل ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں ان 10 دنوں میں. یعنی ہم تمہیں کما کے بھی دے رہے ہیں جی، تم ہمارے ٹیکسوں پہ تنخواہیں بھی لیتے ہو، ہم اس ملک کی معیشت کو بہتر بھی کر رہے ہیں، اور پرامن انداز سے ہم اپنے ان ایام کو رونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، ماتم کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اقدار اور تہذیب بیان کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو اس پہ طرح طرح کی مشکلات اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں. آج کسی پولیس افسر نے آ کر اس مجلس کے حوالے سے بدمزگی کی ہے. یہ جو مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ مقدس ممبر ہے. میں کسی ناپاک آدمی جو مجلس میں رکاوٹ بنے اس کا نام یہاں سے نہیں لینا چاہتا. بل کا جواب دیا. میرا معیار تو نہیں ہے کہ میں بات کروں. اتنا کم سے کم میں آپ کے توسط سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ یعنی ہم سب بڑا فخر محسوس کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آئیں حسین کے نام پر. مل کا جواب بدمزگی پھیلائی گئی ہے. کراچی کے مہذب شہری معتبر لوگ، میں ان میں سے سینکڑوں کو جانتا ہوں جو یہاں تشریف فرمائے، حیثیتوں والے لوگ ہیں، اہمیتوں والے لوگ ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، افسران ہیں جی. انہیں آ کر اذیت پہنچانے کا اہتمام کرنے ہیں. کچھ ارادے ذرا خطرناک محسوس ہوئے ہیں. آج کچھ باتیں کر کے گئے. میں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جنہیں میں کہہ رہا ہوں نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ سے تو صرف سننے کی گزارش ہے. میں آپ سے کچھ سننے کی بھی گزارش ہے اور فرما برداری کی بھی گزارش ہے. لہٰذا میں ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں، ایک اعلان کر رہا ہوں کہ اگر آج والی بات تکرار ہوئی دوبارہ تو یہ مجلس اس چارہے پر ہوگی. کہ تم سے پرمٹ مانگے. شاید انہیں پاکستان کا قانون پتہ نہیں تھا. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ کسی مجلس کے پرمٹ مت لو. مجلس اعضا کا پرمٹ لینے والا عزاداری کا مخالف ہے. امام حسین کی عزاداری کا مخالف ہے جو مجلس کا پرمٹ مانگتا ہے. کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے. میں آپ کے توسط سے ایک گزارش کر رہا ہوں وکلا سے، قانون دانوں سے، تیاری کریں. عاشورہ کے بعد ان ایس ایچ اوز کو، ان ایس پیز کو، اس آئی جی کو عدالت میں حاضر کروایا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہمارے ٹیکسوں پہ تنخواہ پانے والے لوگ، انہیں عدالت میں لایا جائے. آئین پاکستان ہمیں مجلس کی اجازت دیتا ہے. آئین پاکستان ہمیں روڈ پر مجلس کرنے کی اجازت دیتا ہے. ریڈ زون میں دھرنے دینے والوں کو تو کچھ نہیں بولتے، اور کہا جاتا ہے جمہوری حق ہے. آئین اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کا، آئین اجازت دیتا ہے اپنے حقوق کو مانگنے کا.
کا اور روڈ پر نکلنے کا. تو یہ کیا آئینی لوگ نہیں ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، صرف باب العلم کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر محرم آتے کے ساتھ ہی ان لوگوں کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے بتائیں ٹرسٹیز حضرات، نہیں چھپائیں مجھ سے کوئی بات، بڑی مشکلوں سے مجھ تک خبر پہنچی ہے، ہمیں بتائیں کہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. کل یہ مجلس اگر دوبارہ تکرار ہوئی، علاقائی ذمہ دار کو تکلیف دی گئی، تو یہ مجلس اب روڈ پر ہوگی، یہ مجلس جلوس بن جائے گی. یہ عزادار قوم ہے، یہ امام حسین کا غم منانا چاہتی ہے، کیوں اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو؟ ابھی آپ نے جتنی باتیں سنی، یہ تہذیب کی باتیں، اقدار کی باتیں، انسانیت کی باتیں، فضائل کی باتیں، مناقب کی باتیں، احترام کی باتیں، تعظیم کی باتیں نہیں تھیں؟ کون سی بات تھی اس میں جو کوئی غلط بات تھی؟ کل کون سی بات ہوئی؟ پرسوں کون سی بات ہوئی؟ کون سی مجلسوں میں غلط باتیں ہو رہی ہیں؟ قرآن کی تفسیر میں ہو رہی ہے جی. لہذا انتہائی اپنا حق سمجھتے ہوئے، قانونی، آئینی، جمہوری، شہری حق سمجھتے ہوئے یہ بات ہم کر رہے ہیں آپ سے. اور یہ رونے والے رونے کے لیے جمع ہیں. زینب کے شہزادوں کو رونے رہے، جناب زینب کے 2 بچوں کو رونے کے لیے. جو تو اس گھر کی تمام بیویوں کے حوصلے بہت بلند تھے، جس بیوی کو دیکھیں اس کا حوصلہ بلند دکھائی دیتا. کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا. البتہ ان میں سے ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے. بڑی تمنا ہوتی ہے ایک ماں کو کہ اپنے بچے کا لاشا دیکھے. روزانہ جنت النعیم میں جاتی ہیں، اپنی انگشت مبارک سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور 4 بیٹوں کے نام عباس، عون، اپنے 4 بچوں کے نام لکھتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے ام البنین مت پکارا، اس لیے کہ ام البنین اسے کہتے ہیں جو بیٹوں کی ماں ہو. میرے بیٹے کہاں رہے جن کے میں ماں ہوں؟ میرے تو 4 بیٹے کربلا میں سو گئے. ان ماؤں میں عزاداروں ایک ماں جناب زینب کو گا ہے. شب عاشور تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آواز کو آزاد چھوڑیں گے. شب عاشور امام حسین نکلے ہیں خیام اہل بیت کی طرف، بیویوں کے خیموں کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کے خیمے علیحدہ تھے اور اہل بیت کے خیمے علیحدہ تھے. اصحاب کے خیمے پہلے پڑتے تھے، پھر اندر کی جانب جا کر اہل بیت کے خیمے تھے، تاکہ اہل بیت کی تعظیم رہے، حفاظت رہے. امام گئے ہیں اہل بیت کے خیموں کی طرف. شب عاشور کا یہ واقعہ ہے اور خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں تو ایک خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی جو اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے اور کہتی جاتی ہے علی اصغر تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ اپنے پیروں سے چل کے چلے جاؤ اور اپنے بابا پہ قربانی پیش کرو. یہ منظر امام نے ایک اور خیمے میں دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے. ہر خیمے میں مائیں ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے قریب سے گزر ہوا تو جناب امام حسین نے کیا سنا کہ زینب اپنے شہزادوں سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں تمہارے بابا نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا. عزاداروں جب چلا تھا نا قافلہ تو جناب عبداللہ کو امام حسین نے روکا ہے جی. تو جناب عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں لے کر کہا ایک اپنی جانب سے قربان کرنا اور ایک میری جانب سے قربان کرنا. اجرکم اللہ. تھک کے نہیں روئیں گے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. دونوں شہزادوں کو اے زینب ایک اپنی جانب سے اور ایک میری جانب سے قربان کرتے ہیں. جناب زینب گمراہ فرما رہی ہے اون اے محمد اے اون تمہارے بابا نے میرے حوالے کیا تھا تاکہ میں تمہیں قربان کر دوں. دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ.
जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने मामू से इजाजत लेना और मैदान करबला चले जाना और अपनी जानों को कुर्बान कर देना। जब रोज़ आशूर नमूदार हुई और सब शहीद अपनी अपनी तैयारियों में, असहाब हुसैनी और अहले बैत तैयारियों में मसरूफ थे, तो जनाब ज़ैनब ने दोनों बच्चों को बुलाकर नसीहतें फरमाई। मीर अनीस दो मिसरों में उन नसीहतों को इस अंदाज से भी नकल करते हैं, फरमाने लगी कि तुम क्यों कहो कि शेर खुदा के वली के हैं, जी तुम क्यों कहो कि शेर खुदा के वली के हैं, फौजें पुकार उठे कि नवासे अली की है। ये लश्कर कहे कि ये कौन आए हैं, ये ज़ैनब के बच्चे आए हैं। इस अंदाज से तो मैं अपनी कुर्बानी पेश कर दी। दोनों शहजादे आकर खड़े हो गए इमाम हुसैन के सामने, फरमाने लगे मामू हमें जाने की इजाजत है। इमाम ने फरमाया वापस चले जाओ। कुछ देर के बाद फिर आए, इमाम ने फिर वापस कर दिया। अब की दफा जब शहजादे आए हैं तो जनाब ज़ैनब साथ आई हैं और एक सवाल किया है, भाई हुसैन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। कल क़यामत में अगर मेरी माँ ज़हरा ने मुझसे पूछा ज़ैनब मेरा हुसैन मारा गया, तुमने मेरे बच्चे की हिफाजत के लिए क्या किया, मैं अपनी माँ ज़हरा को अजर का बदला खत कर नहीं हुआ, आवाज़ें बुलंद हो रही है, मैं अपनी माँ ज़हरा को क्या जवाब दूंगी। इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ैनब चाहती हो ये बच्चे मैदान करबला में जाएं, आवाज़ दी अब्बास आओ और मोहम्मद को आमादा करो, तैयार करो और मोहम्मद को। जनाब अब्बास ने और मोहम्मद को तैयार किया है, घोड़े पर बिठाया है, दोनों शहजादों को रवाना किया है। दोनों शहजादे लड़ते लड़ते बहुत बड़ा काम किया है, बहुत से दुश्मनों को फिन्नार किया है, बहुत सौ को जख्मी किया है, नकाबें लगाई हुई थी, लोगों को अंदाजा हो रहा था कि ये अब्दुल्ला के बच्चे आए हैं, ये ज़ैनब के दुलारे आए हैं, ये अली के नवासे आए हैं, ये हुसैन के भांजे आए हैं, इन्हें अब्बास ने तरबियत दी है, इनका लड़ने का अंदाज बताता है इनका उस्ताद अब्बास है। इस अंदाज से जनाब और मोहम्मद लड़ रहे हैं मैदान करबला में कि एक मर्तबा जनाब फिज़ा दौड़ी हुई आई, अब्बास तुम्हें ज़ैनब बुला रही है। जनाब अब्बास लौटे हैं उस जानिब जहां खैमा है अहले बैत है। जनाब ज़ैनब को देखा डेवड़ी पर खड़ी है, खैमे के दर पे खड़ी है, फरमान लगी अब्बास मैंने सुना है ये लड़ते लड़ते नहर के करीब चले गए हैं, अब्बास जाकर रोको कहीं बच्चे पानी ना पी ले। एक मरतबा जनाब अब्बास मैदान करबला में उतरे हैं, इस सिम से अपना घोड़ा लेकर आए, आवाज लेकर कहा आओ मोहम्मद जरा ख्याल रहे तराई की तरफ मत जाना। दोनों शहजादों ने आवाज दी ऐ मामू मुतमईन रहिए, हमें पता है सकीना प्यासी है, हमें मालूम है अली असगर प्यासे हैं, हम पानी नहीं पिएंगे, हमारी अम्मा ने हमें समझा के भेजा। अल्लाहु अकबर, इंसानियत की महराज देखिए करबला में। एक मरतबा दोनों शहजादे जंग करते करते अज़ादारों जख्मों से चूर हो गए और यहां तक कि दोनों शहजादों के जब जख्म बढ़े तो घोड़े पर बैठा नहीं जा रहा था, तो जनाबे औन ने और जनाबे मोहम्मद ने आवाजें देना शुरू की, मामू अब्बास मदद कीजिएगा, मामू हुसैन मदद कीजिएगा। ये जब जुमले सुनना शुरू हुए हैं, असहाब हुसैनी तो बढ़े हैं मैदान करबला की तरफ, खासतौर पर जनाब अब्बास आगे बढ़े, जनाब अली अकबर आगे बढ़े। जब पहुंचे हैं तो मोहम्मद शहीद हो चुके थे और औन में दम था। जनाब अब्बास अलमदार, जनाब अली अकबर दोनों लाशों के करीब बैठे हैं, लाशें उठाना चाहते हैं कि पीछे से आवाज आई अब्बास हटो। अब जो मुड़ के देखा इमाम हुसैन खड़े थे, फरमाने लगे अब्बास ये लाशें मैं उठाऊंगा, ये मेरे बहन के बच्चों के लाशें हैं। जनाब और मोहम्मद के लाशें इमाम हुसैन उठाकर लाए हैं हज़ारों गंजे शहीदा में, और लाशें गंजे शहीदा में रखने के बाद एक ऐसा काम किया है जो हुसैन ने किसी के साथ नहीं किया। और वो क्या काम किया है, दोनों लाशों को लेटा के दरमियान में खुद लेट गए। मुझे नहीं पता ये हुसैन क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि मक्तल ने लिखा हुसैन दोनों लाशों के दरमियान लेट गए, एक बच्चे के सर पर एक हाथ रखा, एक बच्चे के सर पर एक हाथ रखा, जैसे बाप बच्चों को लेके लेटा। फरमाया अब्बास इनकी माँ को बुला लो। अभी हजरत औन में दम था, अभी हजरत औन जिंदा थे, उनकी रूह परवाज नहीं की थी उसने उस वक्त तक। जनाब ज़ैनब को बुलाने के लिए गए, जनाब ज़ैनब दिखाई नहीं दी, तो जब ढूंढ बची है जनाब ज़ैनब की, खेमों में देखा ज़ैनब
بعد ایک جملہ کہا، کہنے لگے اماں جب مدینے جائیں تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ محمد آپ کی طرف سے قربان ہوا، میں ماں زینب کی طرف سے قربان ہوا۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں ہیں، ایک منزل اور لے دی۔ آپ نے کیا کر لیا، مجلس ہو گئی ہے۔ جناب زینب نے دونوں بچوں کے لاشوں کو چھوڑ دیا، لاشیں وہاں پر چھوڑ کر گنج شہیدہ میں اٹھ گئی۔ اب یہ آخری مرتبہ ہے جو زینب بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ زینب نے پھر ان بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بی بی کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ لیکن زینب کبھی ارون محمد کو اس لیے نہیں روتی تھی، اگر زینب روئیں گی تو ام لیلا کو کون کرسا دے گا، ام رباب کے لیے کون سہارا بنے گا، ام فروا کے لیے کون ڈھارس بنے گا؟ جناب زینب نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، لیکن حضرت